علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام صدق اللہ العظیم۔ دوستو، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی قربانی کے ایام سے ہم لوگ فارغ ہوئے ہیں۔ قربانی یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور مسلمان اس کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم سے پہلے بھی اور بہت ساری قومیں ہوئی ہیں جن کے اندر قربانی کا تصور پایا جاتا تھا، چنانچہ یہودی قوم یہ بھی قربانی کیا کرتے تھے اور بالکل ویسے ہی کرتے تھے جیسے کہ آج مسلمان کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر بھی اور تورات کے اندر بھی قربانی کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر تو سورہ بقرہ کے اندر ہی یہود کی قربانی کا ذکر موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، گائے کو ذبح کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا۔ بہرحال وہ پوری تفصیل ہے، اس تفصیل پر بھی میں ابھی آؤں گا، لیکن وہ تفصیل میں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کروں گا، صرف اشارتاً بیان کروں گا۔ لہٰذا یہودیوں کے اندر وہ تمام جانور جو مسلمان قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں، یہودی بھی وہی تمام جانور قربانی کے طور پر پیش کرتے تھے۔ البتہ ان جانوروں کے علاوہ کچھ اور پرندے جیسے مرغ وغیرہ بھی، اور جانوروں کے علاوہ کچھ قیمتی اشیاء، اناج، غلہ اور شہد وغیرہ بھی قربانی کے طور پر ان کے یہاں پیش کیا جاتا تھا۔ اب تو ان لوگوں نے قربانی کرنا چھوڑ ہی دیا ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ قربانی کرتے چلے آ رہے تھے، پھر آگے جا کر کے ایک معاملہ ایسا آیا جب ہیکل سلیمانی تیار ہوا تو یہ وہاں جا کر کے باقاعدہ قربانی کیا کرتے تھے، اور قربانی یہ خود نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے جو مربی، جو ان کے یہودی عالم ہوتے تھے، قربانی صرف اسی کے ہاتھوں کروایا جاتی تھی۔ ہر ایک قربانی نہیں کر سکتا تھا، مطلب قربانی کا مال یا جانور تو خود پیش کیا جا سکتا تھا لیکن خود چھری نہیں پھیری جاتی تھی۔ عالم اور مربی جو ہوتے تھے ان سے چھری پھروائی جاتی تھی، اور پھر ہماری طرح یہ لوگ بھی گوشت کے 3 حصے کرتے تھے، لیکن ان کے جو 3 حصے تھے وہ ہم سے مختلف تھے۔ ان کے 3 حصوں کا مطلب یہ تھا کہ ایک اپنے لیے رکھتے تھے، ایک حصہ اس عالم یا مربی کے لیے رکھتے تھے جس سے چھری پھرواتے تھے، اور ایک حصہ کسی پہاڑ پر یا کسی اونچے ٹیلے وغیرہ پر رکھ دیا کرتے تھے، آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیا کرتی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب سے ہیکل سلیمانی ٹوٹا، پہلے تو ایک مرتبہ بخت نصر نے توڑا، پھر اس کے بعد ذوالقرنین کی طرف سے دوبارہ اس کو بنایا گیا اور یہودیوں کو دوبارہ یہاں لا کر کے آباد کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر جب ٹائٹس آیا اور اس نے ہیکل سلیمانی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور جو ان کا شہر تھا اس کو بھی تباہ برباد کر کے رکھ دیا، تو یہودیوں نے کیونکہ قربانی کو ہیکل سلیمانی کے ساتھ خاص کر رکھا تھا، تو جب وہ نہیں رہا تو ان کی قربانی بھی نہیں رہی۔ البتہ ان لوگوں نے بالکل وہ جو قرآن کا ذکر میں نے بھی بتایا تھا نا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس کے اندر ان لوگوں نے باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال پہ سوال کیے قربانی سے بچنے کے لیے۔ قربانی وہ جانور کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اتنے بےہودہ سوال پوچھے کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ قربانی کر دیں گے۔ وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بس انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنا دیا اور انہوں نے قربانی پھر باقاعدہ کر دی۔ یہودیوں کے جو ان کی جو تورات، یہ جو ان کے پاس جو بھی گرنتھ ہیں یا کتابیں جو بھی ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا یہی ہے کہ بالکل وہی سرخ گائے جس طریقے کی قربانی انہوں نے کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کروائی تھی، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، بالکل اسی کلر کی قربانی جب یہ دوبارہ کریں گے تو اس قربانی کو کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ ہیکل سلیمانی دوبارہ تیار ہوگا، اور ان کا جو مسیح دجال جس کا یہ کئی سالوں سے انتظار کر رہے ہیں وہ بھی آئے گا۔ انہوں نے جینیٹیکلی یہ پتہ نہیں کس طریقے سے، سائنس کے اعتبار سے وہ جانور باقاعدہ تیار کیا اسی کلر کا، جس طریقے کی وہ آج کل کی سائنس اور ٹیسٹ ٹیوب کا معاملہ ہو گیا، اس طریقے سے انہوں نے باقاعدہ اس جانور کو تیار کیا، اور تیار کر کے پتہ یہ چلا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں انہوں نے باقاعدہ اس گائے کو ذبح بھی کیا ہے۔ بہرحال ان کی کتابوں میں سچ اور جھوٹ دونوں طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو لہذا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اور اقرار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے باقاعدہ جو کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے۔ تو یہ کچھ ان کے فیکٹس تھے اور کچھ ان کے معاملات تھے کہ یہ لوگ بھی اس طریقے سے قربانی کیا کرتے تھے، اور پھر جب ان کا دجال آئے گا اور پھر سے ہیکل سلیمانی بنائے گا تو یہ دوبارہ قربانی کا جو سلسلہ ہے ان کا وہ پھر سے یہ شروع کر دیں گے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کے دعوے کے مطابق بیت المقدس آج ہیکل سلیمانی ہے، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ کہیں سے کہیں تک درست نہیں ہے اور نہ ہی یہ اس کو ثابت کر سکتے ہیں، بس صرف ان کو ضد ہے بیت المقدس کی جو فضیلتیں ہیں اور جو معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، اس کی جو مقبولیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بیت المقدس کو گرا کر وہیں پر ہیکل سلیمانی تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے یا ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دے، اور پروردگار ان کا عبرتناک انجام کر کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔